خان اب اس پر پورا قابض ہو چکا تھا۔ بیلا کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ رہی تھی۔ خان نے اس کی پیٹ پر ہلکا سا کاٹا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بیلا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پوری رات خان بیلا پر اپنی شدت لٹاتا رہا اور تقریباً 5 بجے اس سے الگ ہوا۔ بیلا جو اپنی سسکیاں دبائے ہوئے تھی کب کی بے ہوش تھی۔ اس نے جیسے ہی پیرس کی سرزمین پر قدم رکھا تو دل میں برے برے وسوسے آئے کہ وہ یہاں کیسے رہے گی۔ چاچو سے تو وہ آج تک نہیں مل پائی تھی، جس کی وجہ اسے معلوم نہیں تھی۔ بس اس نے فرحان کو دیکھا ہوا تھا، وہ بھی 4 سال پہلے۔ پتہ نہیں اب وہ پہچان پائے گی کہ نہیں۔ اگر اس نے اس رش میں فرحان کو پہچان بھی لیا تو کیا چاچو اسے اپنے گھر میں رہنے دیں گے؟ ابھی پری اسی کشمکش میں تھی کہ اس کی موبائل کی بیل بجی۔ اسکرین پر بابا کا نمبر دیکھ کر فوراً کال اٹھائی۔ شہاب صاحب نے اسے بتایا کہ فرحان اسے پک کرنے کے لیے چل پڑا ہے، بس راستے میں ہوگا اور 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہنچ جائے گا۔ کبیر نے جولی کے لیے ایک پیارا سا بریسلٹ لیا اور اب اس کا ارادہ حیدر کی بہن کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا۔ وہ آج سے پہلے زیادہ وجیہ لگ رہا تھا کیونکہ اسے جولی کی طرف جو جانا تھا۔ حیدر کی بہن کبیر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ تھی کیونکہ حیدر اپنا زیادہ وقت اپنی وائف کو دینے لگ گیا تھا اور شادی کے بعد وہ اس ذمہ داری سے دور بھاگنے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے کبیر نے پارسا کو بہن کی طرح پالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا اور ویٹنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے دکھائی دی، ریڈ ٹاپ، بلیک جینز، گلے میں مفلر۔ تھوڑا سا پاس جا کر دیکھا تو اور شاک ہوا جب اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھا۔ کبیر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے سے عرصے میں اس کی آنکھیں بلیک کیسے ہو گئیں۔ پری نے جب اسے دیکھا تو اس کا بھی کچھ ایسا ہی ری ایکشن تھا۔ کہاں وہ سانولے رنگ کا فرحان ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور کہاں رنگ ہی نکال لیا اور قد بھی بڑھا لیا اس نے تو۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی طرف آئی۔ کبیر بھی اپنی سوچ کو جھٹلا کر اس کی طرف آیا اور پھر اچانک سے اس کو پکڑ کر کس کر اپنے سینے سے لگایا۔ دوسری طرف پری، جس کی سانس اوپر نیچے ہونے لگی تھی بلکہ اب اسے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کبیر نے اسے دور کیا۔ میری جان، تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، میں تو پہچان بھی نہ سکا۔ کبیر نے اپنی بات کا آغاز کیا اور اس کے ہاتھ سے بیگز لے کر گاڑی میں رکھے۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ کبیر پارسا کو پیار سے پری کہتا تھا، اس لیے وہ بات بات پر اسے پری کہہ کر پکارتا تھا۔ پری پہلے برداشت کرتی رہی اور پھر اچانک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس بہت ہوا، کب سے پری پری لگایا ہوا ہے۔ اچانک پری پھٹ پڑی۔ اس پر کبیر بہت حیران ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پری نام تو میں نے رکھا تھا، تمہارے خان بابا نے۔ کبیر نے اسے وضاحت دینی چاہی۔ کیا فضول بکواس کیے جا رہے ہو؟ پری نے کبیر سے کہا۔ لیکن پارسا، کبیر ابھی بولنے ہی والا تھا کہ پری پارسا کا نام سن کر بلبلا اٹھی۔ پریشے، پریشے نام ہے میرا، آئی سمجھ، پریشے ابابیل، سن لو کان کھول کر۔ کبیر نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا تم پریشے ابابیل؟ پریشے اگر اتنا ہی مشکل نام ہے تو تم مجھے بیلا بھی کہہ سکتے ہو۔ ہاں، پر پری کہنے کی جرات مت کرنا، یہ صرف مجھے میرے بابا کہہ سکتے ہیں۔ کبیر کو اس کی بات سے کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ اب فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جس کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے بیلا بھی اچھا نام ہے۔ کبیر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو ہم گھر چلیں۔ بیلا کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ گھر؟ کبیر نے آبرو اچکا کر اسے کہا۔ تو کیا گلی ڈنڈا کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بیلا کہاں چپ رہنے والی تھی، فوراً بولی۔ اس پر کبیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم، لمٹس میں رہیں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ یہ پیرس ہے، نہ کہ تمہارا پاکستان۔ آئی بات سمجھ میں؟ کبیر نے ایک نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور گاڑی روک دی۔ کبیر اپنے ساتھ پارسا کو نہیں بلکہ اس نے پریشے ابابیل کو پارسا کی جگہ ایئرپورٹ سے پک کیا ہے۔ یہ بات اسے معلوم تھی، لیکن بیلا کو معلوم نہیں تھا کہ جس کو فرحان سمجھ کے وہ گاڑی میں بیٹھی وہ اس کا منگیتر فرحان نہیں بلکہ کبیر خان زادہ ہے۔
گاڑی کو بریک لگی تو بیلا نے سکون کا سانس لیا اور گاڑی سے نکلنے لگی، لیکن کبیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بیلا نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو پھٹ پڑی، بدتمیز انسان، گھر جانے دو مجھے۔ پھر دیکھا کیسے چاچو کو تمہارے کرتوت کا بتاؤں گی۔ وہ اس کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ یہ سنتے ہی کبیر رونے والی شکن بنانے لگا، سچی میں تو ڈر گیا۔ اس کی بات سن کر بیلا کو اور غصہ آیا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے کبیر بول پڑا، مجھے اس گھر میں ایک ضروری کام ہے، اور خبردار جو تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلی، چپ چاپ بیٹھی رہنا، نہیں تو میں تمہارے ساتھ جو کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کبیر نے اسے دھمکایا اور گاڑی کو لاک کر کے جولی کے گھر کے اندر چلا گیا۔ بیلا تو شاک ہی رہ گئی جب اس نے فاران کی ہمت دیکھی جو اصل میں کبیر تھا۔ کبیر نے جیسے ہی جولی کے روم میں قدم رکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ ٹیرس پر گیا اور حیران رہ گیا کیونکہ ٹیرس پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ ٹیرس کی دیوار پر موم بتیاں رکھی گئی تھیں جو کہ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھیں۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی نے گلے لگایا اور اپنا بازو کبیر کے سینے پر لا کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑا۔ کبیر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو گیا۔ کبیر جیسے ہی جولی سے دور ہوا، جولی وہاں سے بھاگتی ہوئی روم میں آ گئی۔ شٹ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اسے منانے آیا تھا اور الٹا ناراض ہی کر دیا، کبیر نے اپنے ہاتھ کو دیوار پر مارتے ہوئے خود سے کہا، اور پھر جولی کے روم میں چلا گیا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک جولی کو دیکھا جس نے بیک لیس ڈریس پہنا ہوا تھا اور پیٹھ کبیر کی طرف ہونے کی وجہ سے کبیر کو بآسانی دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ اس کی بیک پر پھیرنے لگا جس سے جولی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کی دلی مراد پوری ہونے کو ہے، لیکن اس نے کبیر سے ناراض ہونے کا ڈرامہ ابھی بند نہیں کرنا تھا تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھے، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ کبیر نے جب یہ دیکھا کہ جولی نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تو اس نے جولی کی بیک کو انزپ کر دیا جس سے اس کی ساری بیک واضح ہو گئی۔ اب کبیر نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے اور آہستہ آہستہ اس کی گردن سے کمر تک آیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد بھی جب جولی نے کچھ نہ کہا تو اس نے جولی کا رخ اپنی جانب کیا اور پھر اس کے بال دونوں جانب سے پیچھے کیے۔ جولی، مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم پر ہاتھ اٹھا لیا، یار اب تو معاف کر دو۔ جولی نے کبیر کے ہاتھ فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنے ہونٹ کبیر کے ہونٹ سے ملائے۔ کبیر اب چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی ایسی غلطی کر چکا تھا جس کا خمیازہ وہ اپنے ڈیڈ سے تھپڑ کی صورت میں بھگت چکا تھا۔ اس لیے اب وہ جولیانا کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ جولی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کی شرٹ اتار دی۔ دوسری طرف بیلا کو گاڑی میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ پتہ نہیں وہ اندر کیا کر رہا ہے، یہ سوچ کر اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر پہنچ کر اسے ہر طرف اندھیرا دکھائی دیا سوائے ایک روم کے۔ پہلے تو اس نے واپس جانے کا سوچا کہ اگر فاران کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ اس کا منگیتر ہے، اس کے بارے میں خبر تو رکھنی چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اندر جانے کے لیے تھوڑا نزدیک گئی تو ان دونوں کو کسنگ میں مشغول دیکھا۔ یہ دیکھ کر بیلا کے ہوش ہی اڑ گئے۔ چھی چھی، بے شرم گھٹیا انسان، اب دیکھنا کیسے مزہ چکھاتی ہوں تمہیں، یہ کہہ کر اس نے فوراً موبائل نکالا اور ویڈیو بنانے لگی۔ جولی کو بیلا نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن کبیر کی شکل بیلا کو بآسانی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف کبیر کو دروازے کے باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو اسے اچانک بیلا کا خیال آیا کیونکہ مسٹر جیمز آج کل ملک سے باہر تھے۔ اس نے فوراً جولی کو خود سے الگ کیا اور اسے ڈرنک لانے کا کہہ کر باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی بیلا نے کبیر کو باہر آتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑنے لگیں، وہ فوراً ٹیبل کے پیچھے چھپ گئی۔ کبیر باہر نکلا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، وہ اپنا وہم سمجھ کر چلا گیا۔ جب اچانک اسے ٹیبل کے نیچے کسی کی حرکت کرنے کا احساس ہوا،
اس نے جیسے ہی نیچے بیٹھ کر جھانکا تو بیلا کو اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے فوراً اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس سے پہلے کہ بیلا چیخ مارتی، کبیر نے اس کے منہ کے آگے فوراً اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہاں جا کر اسے فوراً دیوار کے ساتھ لگایا۔ جب بیلا نے اسے اتنے پاس دیکھا اور وہ بھی بغیر شرٹ کے، تو اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اپنا موبائل دو، کبیر نے آہستہ مگر غصے سے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میرے پاس نہیں ہے، دور ہٹو مجھ سے، بیلا نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی بات سن کر کبیر اور نزدیک ہوا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس کیا۔ دیکھو، آرام سے مجھے فون دے دو، نہیں تو پنشمنٹ تو تمہیں ملنی ہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو میں اور سخت بنا دوں۔ کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے کہا نہ میرے پاس نہیں ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کبیر اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر ڈال رہا ہے۔ جیسے ہی کبیر اپنا ہاتھ اس کے جسم کو لگاتا ہے، بیلا کے منہ سے آہ نکلتی ہے۔ فاران بیلا بھی اتنا ہی کہتی ہے کہ کبیر اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے جسم پر مضبوط کر لیتا ہے اور اس کے پیٹ پر ہلکی سی چٹکی کاٹتا ہے۔ کبیر نام ہے میرا، کبیر خان زادہ، سنا تم نے؟ اب شرافت سے موبائل دو مجھے، نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو تم نے اندر دیکھ ہی لیا تھا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔